بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد کی عدالتوں میں ہڑتال ہے اور وکلاء نے جلوس نکالا ہے ایمان مزاری کی اور ان کے شوہر کو جو سزا سنائی گئی ہے، جس انداز میں سزا سنائی گئی ہے، پروسیجر پورا کیے بغیر وکلاء کا یہ الزام ہے کہ ان کو ایک فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا اور ان کو سزا سنا دی گئی، اور پھر جس طریقے سے ان کی گرفتاری کی گئی اور وہ 2-3 دن یہاں پر اسلام آباد بار میں وہ ہائی کورٹ بار میں رہائش پذیر رہیں، تو بڑا اس پر وکیلوں نے احتجاج کیا، لیکن بہت سارے وکیل کہتے ہیں کہ اگر یہ وکلاء پہلے ہی اکٹھے ہو جاتے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پر تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن جو چیز آج اس پورے جس نے تنازع میں مزید آگ اس میں جلائی ہے، تیل جیسے آگ پر تیل پھینکا جاتا ہے، وہ ہوا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا مکالمہ ہے۔ ایک وکیل پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وکیلوں کی ہڑتال ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ہڑتال ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایمان مزاری اور ان کے جو شوہر ہیں ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ وکیل ہیں سرفراز ڈوگر صاحب نے، اور پھر یہ کہا کہ آپ میرے کمرے چیمبر میں آ کر اگر کوئی رائے دینا چاہتا ہے تو دے دے، اور اس وقت وکلاء خاموش رہے۔ تو جو ایک کنٹیمپچوس جو رویہ سرفراز ڈوگر صاحب کا، ایک تکبر سے بھرا ہوا، اور جس انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، اس پر بھی سوشل میڈیا میں بڑی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے۔ لیکن بہرحال ایمان مزاری کے ساتھ ان کی جو ایک اینیموسٹی یا ایک جو بیک ٹریک ہے، اگر آپ بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں وہ کبھی بیٹی کہہ چکے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں آ گئی تو وہ ایک بڑا کنٹروورسی رہی ہے ان کے حوالے سے، اور آج جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں ویری ان کالڈ، اور اگر وہ نہ دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اس پر بہت زیادہ اظہار ناپسندیدگی، لیکن ایک وکلاء کی بڑی تعداد نے آج نکالا ہے سڑکوں پر، وہ آئے ہیں۔ بٹ لیٹس سی کہ یہ کہاں تک جاتا ہے۔ وہ پریگننٹ ہیں اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے، ان کی والدہ نے کہا ہے، ان کی ساس صاحبہ نے کہا ہے، خود انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا جا رہا، اور جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ ایمان مزاری صاحبہ کی وہ بہت ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی اپنے کالم میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کو سزا اس لیے دی گئی ہے کہ وہ مسنگ پرسنز کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں، اور ماہرنگ بلوچ کا کیس انہوں نے لڑا، بلوچ یکجہتی کا کیس انہوں نے لڑا، اور مدثر نارو جو ایک صحافی کئی سالوں سے مسنگ ہیں ان کا کیس لڑا۔ تو وہ حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری وہ سزا دی گئی ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی جنہیں پاکستان میں کوئی رائٹس نہیں ہے اور جن کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج یہ ایک اسلام آباد کا موضوع ہے۔ دوسرا جو ایک بڑی امپورٹنٹ کرکٹ کے حوالے سے 2 خبریں ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو بھارت نے نکال دیا ہے، یعنی آئی سی سی نے، جہاں پر بھارت کی ڈومیننس ہے ان کے آئی پی ایل کی وجہ سے، پیسے کیونکہ بھارت سے زیادہ آتے ہیں تو وہ پورا ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے بھارت کا، تو انہوں نے بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم وہاں پر میچ نہیں کھیلنا چاہتے، تو انہوں نے ان کو نکال دیا، ان کی جگہ ورلڈ کپ میں اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو شامل کر لیا۔ اب ایک پاکستانی جو ہمارا جو موقف رہا ہے ہمیشہ، ویسے تو کرکٹ بورڈ نے یہ بات کہی ہے محسن نقوی صاحب نے کہ یہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو صرف ایک سپورٹس کے نظر سے اس کو دیکھیں گے، یا اس کو آپ ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ریجنل ایشو ہے اور اس میں جو بھارت کی ایک ہیجمنی ہے اس کو توڑنے کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ آپ بنگلہ دیش کا ساتھ دیں۔ بہت سارے لوگ جو صرف اس کو ایک کرکٹ کا تنازع سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ نہیں بڑا نقصان ہو جائے گا جی، بڑا پرابلم ہو جائے گا اور یہ ان کو علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، کیونکہ اگر گورنمنٹ کرکٹ بورڈ کو یہ کہے کہ آپ نے نہیں جانا بھارت میچ کھیلنے کے لیے، تو پھر جو آئی سی سی ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کرکٹ بورڈ نے اپنی گورنمنٹ کی بات کو ماننا ہے۔ تو آج ایک میٹنگ ہے شہباز شریف کی محسن نقوی صاحب سے۔ اب ان دونوں کے جو اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی تو وزیر اعظم بظاہر تو شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن محسن نقوی کا جو کلاؤٹ ہے، جو اثر و رسوخ ہے، اور وہ جن کے نمائندہ ہیں، تو بیسیکلی وہی بات پریویل کرے گی جو محسن نقوی صاحب کریں گے۔ تو ایک ڈیمانڈ ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ ہمیں بھارت کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو ایک سیاسی انداز میں اور ایک ریجنل ایشو سمجھ کے حل کرنا چاہیے،
اور بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور اس میں دوسری ٹیموں کو، جیسے سری لنکا کی ٹیم ہے، پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، تاکہ بھارت کی جو ایک یہاں پر بالادستی ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی منمانیاں کرتا ہے، اور کوئی آئی پی ایل میں پاکستانی پلیئر نہیں ہے، اب بنگلہ دیش کا بھی نہیں ہے، تو ان کو ایک ذرا دھکا لگے، ایک ذرا ان کو پتہ چلے، اور ایک ایسا موقف سامنے آئے کہ جس میں جو مجبور ہو جائے انڈیا، آئی سی سی مجبور ہو جائے، بیسیکلی انڈیا مجبور ہو جائے کہ وہ برابری کی بنیاد پر پھر فیصلے کرے۔ دوسری، لیٹس سی کہ اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہے، بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر وہی غلامانہ ذہنیت رہی اور وہی اگر انڈین ہیجمنی ہم نے قبول کی ہوئی، اور وہی کہ جی امریکہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا، وہاں سے کیا انفلوئنس آئے گا، ہمیں کیا کرنا ہے، تو پھر تو یہ باہر نہیں نکلتے۔ لیکن بہرحال اب انتظار کرتے ہیں کہ آج کی میٹنگ میں وہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری، کرکٹرز کا مال غائب ہو گیا، کوئی بندہ پاکستانی امریکن بزنس مین، وہاں پر انہوں نے پیسے لگائے اور منافع کے لیے، تو اس میں انضمام الحق ہیں، بابر اعظم ہیں، اور بہت سارے ٹیم کے پلیئر ہیں بیچارے جن کے پیسے چلے گئے، اور اب کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو منافع 3 مہینوں سے ملنا بند ہو گیا۔ خوف کی وجہ سے یہ پلیئر کوئی شکایت بھی نہیں کر رہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، وچ از ویری گڈ، ہی شوڈ ہیلپ آر پلیئرز، لیکن بہرحال اس وقت ایک بڑی وہ عجیب سی سچویشن میں پھنس گئے۔ لیکن لالچ ہمیشہ بری بلا ہوتی ہے، اور ایک اور منافع کے لیے اگر آپ نے منافع لگانا ہے تو آپ شیئرز لیں، سٹاک مارکیٹ میں جائیں، کسی کمپنی میں انویسٹ کریں۔ ایک پاکستانی کو تبلیغی بھائی ہے، وہ انہوں نے انضمام الحق صاحب نے لگوائے ہیں سب کے پیسے، بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر ان کا ایک بیٹا بھی کام کرتا تھا اس کے پاس انویسٹر کے، کو 8, 10, 20 لاکھ روپے مہینے کے حساب سے، تو وہ جیسے ڈبل شاہ تھا، پیسے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ کہ ہمارے بول میں اینکر تھے مرید عباس، وہ بھی بیچارے اسی چیز کا شکار ہوئے اور پھر بعد میں قتل ہو گئے، کیونکہ وہ جس نے ٹائروں کا فراڈ کیا تھا، سارا کچھ کیا تھا، تو وہ بالآخر اس نے پھر ان کو گولی ماری، کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ پیسہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بڑا ایک افسوسناک یہ معاملہ ہے، اور گورنمنٹ محسن نقوی صاحب کو مدد کرنی چاہیے ان پلیئرز کی، لیکن ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ جو اس طریقے سے آپ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے دے دیتے ہیں اعتبار پر، اور بعد میں وہ غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں وہ پیسے کہاں سے آئے تھے، کیوں نہیں کمپلینٹ کیوں نہیں درج کر رہے، بلیک منی کو وائٹ کر رہے تھے، کسی اور کے پیسے تھے، ان کے نام سے گئے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ایک اور جو معاملہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہے، ویسے تو ہر بندہ سفر کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو پاک پتن، سائیوال اور یہ جو بیلٹ ہے ہماری، جو جہاں پر سبزی بہت ہوتی ہے، جہاں پہ خاص طور پر یہ آلو پوٹیٹو پروڈیوسنگ گروئنگ ایریا ہے، وہ اتنا زیادہ متاثر ہو گیا ہے کیونکہ افغان ٹریڈ بند ہو گئی ہے۔ ویسے تو یہ سارے جو بات کرتے ہیں، میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس سن رہا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ بہت اچھا ہے ہم نے افغان بارڈر بند کر دیا اور افغانستان کے ساتھ تجارت نہیں کرنی، لیکن جو پنجاب کے کسانوں نے جو نقصان اٹھا لیا ہے، اب وہ ایریا ایشیا کا جو بیسٹ ایریا تھا جس میں آلو گرو ہوتے تھے، وہ اب وہاں پر جو گروور ہے اس کی کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی، اور یہ اتنا بڑا ایک معاشی بحران ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس حکومت کی تو پریورٹی یہ ہے نہیں، بظاہر نہیں لگتی ہے، یہ تو بس بلڈنگوں کی صفائی کرانی ہے اور ٹی وی اشتہار چلانے ہیں، ٹک ٹاک پہ آنا ہے اور وہاں پر آ کے بتانا ہے کہ یہ فجد فگرز کے ساتھ کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ایمان مزاری کو جس ٹویٹ پر گرفتار کیا، اس سے زیادہ سخت جو چیزیں ہیں وہ حکومتی وزراء کی ہیں، لیکن 17 سال قید ان کو سنا دی گئی ہے، اور ویری بیڈ۔ اور یہاں پر یہ جو آلو کی کاشتکار جو ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے، اور اب وہ اپنی کاسٹ بھی پوری نہیں کر پا رہے بیچارے، تو آئندہ وہ یہاں پہ گرو نہیں کریں گے۔ تو جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے جو پلان ہے وہ کہاں پر ہیں؟ کوئی اس گورنمنٹ کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی کسی طرح بھی نہیں ہے، سوائے کہ ایک خوشامدیوں کا ایک گروہ ہے جو ان کے ساتھ ہے، اور ہر چیز پہ سب اچھا کی رپورٹ۔ تو اجازت دیجیے مجھے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔